کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو بھیج کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 6546۔ نبی کریم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا یعنی شب معراج میں تو وہاں عورتیں بہت تھیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 3669۔ اللہ کے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کیے، مولا علی، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، مولا علی، کیا آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی تلوار دی۔ اس شخص نے زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہیں ہوا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 4023۔ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے
کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ جب میں اس سے سودا لینے جاتا تو وہ جتنا دینا ہوتا وہ تول کر دیتا اور بعد میں کچھ اوپر زیادہ ڈال دیتا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ ایک دفعہ میں نے یہ بات والد صاحب کو بتائی تو والد صاحب نے کہا، بچے، جو وہ اوپر کچھ زیادہ ڈال دیتا ہے یہ اس کی محبت ہے، یہ اپنی محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک بندہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے وہ اپنی شان سے زیادہ دے دیتا ہے، اور اگر بندے کا اس اللہ سے بھی محبت کا تعلق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی توقعات سے بڑھ کر عطا کر دیتا ہے۔ غور کریں، گدھا ایک بے ضرر بے نقصان جانور ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی ہے۔ شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان سے دوچار کر کے قتل و زخمی کیا ہے، پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچ اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا معاشرہ، ہماری سماج ایک طاقتور، جابر، ظالم کی قدر و منزلت اور تعظیم کرتی ہے، مگر کمزور، غریب، محکوم کی تذلیل کرتا ہے۔ غریب سچے انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح یہ ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ جوانی، سجدہ، اکیلا پن، گھر کی ذمہ داریاں، ادھوری خواہشات، ناکامیاں، مستقبل، والدین سے دور، سسکیاں، مشکلات، تھکاوٹ، تانے، نا امیدی، ناکام دوستیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سینے میں لیے اگر جی رہے ہو تو کمال کر رہے ہیں آپ۔ میں نے لکھا تھا کہ انسان کی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے عمل اور کردار میں چھپا ہوتا ہے۔